अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस मुल्क में एक मौसर इंटेलिजेंस नेटवर्क मौजूद हो, इसे हुकूमत चलाने के लिए हथियारों और असलाह की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर तवज्जो मरकूज करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो चाहते हैं कि एक ऐसी फोर्स तैयार हो जो मौसर अंदाज में मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रख सके। मोदी ने डायरेक्टर्स जनरल पुलिस की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग से इनकी मुराद एस से सख्त गियर लेकिन हसास, एम से मॉडर्न व मोबाइल, ए से अलर्ट व जवाबदा, आर से काबिल भरोसा और मुतहरिक और टी से टेक्नोलॉजी व तरबियत से आरास्ता है। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स को चाहिए कि इन इक़दार को खुद में शामिल करें ताकि बेहतरीन पुलिसिंग को यकीनी बनाया जाए, जिसके ज़रिए खुद के इमेज और वर्क कल्चर को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में आज़ादी के बाद से शहीद हुए 33,000 पुलिस एहलकारों को एजाज़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये तादाद कम नहीं है और इनकी कुर्बानियाँ ज़ाय नहीं जानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में अगर मौसर इंटेलिजेंस नेटवर्क हो तो हथियारों पर ज़्यादा इन्हिसार के बगैर मुल्क चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में आला मेयारी इंटेलिजेंस नेटवर्क हो, इसे हथियारों और असलाह की ज़रूरत नहीं होगी। मुस्लिम साइंसदानों ने 1200 साल कबल ही पहली मर्तबा पता चलाया था कि यह दुनिया गोल है। कराहर्ट्ज़ पर तहकीक करते हुए साइंसदानों ने इसे गोल करार दिया था। तुर्की के वजीर साइंस, सनत व टेक्नोलॉजी ने बताया कि मुस्लिम साइंसदानों ने ही बरसों कबल दुनिया की शक्ल बयान की थी। आलम इस्लाम के हिस्से के तौर पर मुस्लिम साइंसदानों ने क्या काम अंजाम दिया है, इसकी इत्तला तुर्की के वजीर ने दी है। सेंट्रल एंटोलियन के सूबे को दुनिया में बिजनेस लीडरों से खिताब करते हुए वजीर साइंस तुर्की इसहाक ने जोर देकर कहा कि आलम इस्लाम ने ही साइंस को फरोग दिया है। तारीख गवाह है कि मुस्लिम साइंसदानों ने कई काम अंजाम दिए हैं। 700 ता 800 साल कबल 71 मुस्लिम साइंसदानों ने अल-कुर्ज़ुमी की ज़ेर क़यादत खलीफा अल-मयमून के अहकाम पर यह इंकशाफ किया था कि दुनिया गोल है। इसहाक ने मजीद कहा कि असल दस्तावेज़ात की अकल नकल फिलहाल इस्तांबुल के इस्लामी साइंस और टेक्नोलॉजी के एक म्यूजियम में रखी गई है। पेट्रोल की कीमतों में फी लीटर 51 पैसे की कमी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 84 पैसे की कमी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में माह अगस्त के बाद से 7वें मरतबा कमी आई है, जबकि डीजल की कीमत भी मुसलसिल तीसरी मरतबा कम की गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट के बाद यह फैसला किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर आज निस्फ शब से अमलावरी हो गई। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 64 रुपये 24 पैसे फी लीटर के बजाय 63 रुपये 33 पैसे फी लीटर हो गई और डीजल की कीमत दिल्ली में 53 रुपये 35 पैसे फी लीटर के बजाय 52 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। रियासतों में मुख्तलिफ लोकल टैक्स और वैट की शरहों की वजह से ये कीमतें मुख्तलिफ होंगी। दो बहादुर बहनों ने जुर्रत और हौसले का मुजाहरा करते हुए कॉलेज जाने वाली लड़कियों को छेड़छाड़ करने वाले बस मुसाफिरों को सबक सिखाया है, जबकि दीगर मुसाफिर इस वाक़े पर खामोश तमाशाई बने हुए थे। रात देर गए पुलिस ने कहा कि तमाम तीनों नौजवानों कुलदीप, मुहित और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों ने बस में दोनों बहनों से छेड़छाड़ शुरू की थी, जिसका जवाब देते हुए दोनों बहनों ने इनकी पिटाई की। एक लड़की ने इन नौजवानों को अपने बेल्ट से भी पीटा। मॉडल अदाकारा गौहर खान को आज इंडियाज रॉ स्टार्स के दौरान तमाशा बैन में से एक शख्स ने उठकर इन्हें थप्पड़ रसीद किया। मज़ाफ़ाती गोरेगांव इलाके में वाक़ फिल्म सिटी में यह शो जारी था। गौहर खान पर हमला करते हुए इस शख्स ने कहा कि एक मुस्लिम खातून होते हुए इसे मुख्तसर कपड़े पहनने नहीं चाहिए। पुलिस ने कहा कि थप्पड़ मारने वाले की शिनाख्त मोहम्मद अकील मलिक 24 साल की हैसियत से की गई है। इस शो के दौरान इसने गौहर खान के साथ बदसलूकी भी की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इस पर काबू पा लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसने कहा कि एक मुस्लिम खातून को मुख्तसर कपड़े पहनकर स्टेज पर नहीं आना चाहिए। इसे कल अदालत में पेश किया जाएगा। इदारे सियासत व माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम कल एसए इंपीरियल गार्डन टोली चौकी में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप मुनक़िद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस, थायराइड, मोटापे की बीमारियां, दांतों के अमराज, अमराज चश्म और अमराज नस्वां, जोड़ों का दर्द के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और तशख़ीस की। डॉक्टर्स में डॉक्टर लक्ष्मीकांत, डॉक्टर जीशान, डॉक्टर एस ए मजीद, डॉक्टर मोहम्मद लियाकत अली, डॉक्टर शकील अहमद,
ڈاکٹر وحیدہ صدیقی، ڈاکٹر جنید، ڈاکٹر جواد عزیز، ڈاکٹر ہرشا گلاٹی، ڈاکٹر شیوا کماری، ڈاکٹر فیروز قادری اور دیگر ڈاکٹروں کی ٹیم نے معائنہ کرتے ہوئے دوائیں تجویز کی۔ تمام مریضوں میں جناب زاہد علی خان، ایڈیٹر روزنامہ سیاست، ڈاکٹر محمد مشتاق علی، ڈاکٹر سمیع الدین، محمد معین الدین، صدر فیڈریشن آف ٹولی چوکی کالونیز نے دوائیں تقسیم کی۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی جناب افتخار حسین، ڈاکٹر مخدوم محی الدین اور دوسرے بھی موجود تھے۔ جناب عابد صدیقی ایم ڈی ایف، ڈاکٹر ایس اے مجید نے میگا کیمپ کی نگرانی کی۔ کیمپ میں مختلف نوعیت کے طبی ٹیسٹوں کی سہولت فراہم کی گئی تھی، جن میں بلڈ پریشر، شوگر، ہیموگلوبن ٹیسٹ، بون ٹیسٹ شامل ہے۔ ڈاکٹرز کے علاوہ میڈیکل اور پیرا میڈیکل اسٹاف نے بھی نہایت فرض شناسی سے مریضوں کی رہبری اور رہنمائی کی۔ میگا کیمپ میں شریک کئی اصحاب و خواتین نے جناب زاہد علی خان اور جناب ظہیر الدین علی خان کو اس کیمپ کے انعقاد پر مبارکباد دی اور کہا کہ سیاست کی جانب سے جو فلاحی خدمات انجام دیے جا رہے ہیں وہ ملت اسلامیہ کے لیے قابل نیک ہے۔ انہوں نے جناب زاہد علی خان اور جناب ظہیر الدین علی خان کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگی۔ جناب زاہد علی خان نے رجسٹریشن کاؤنٹرز کے علاوہ ہر کیبن میں پہنچ کر مریضوں کے معائنے اور تشخیص کا جائزہ لیا اور متعلقہ ڈاکٹر سے تبادلہ خیال کیا۔ اس میگا کیمپ میں 318 خواتین اور 350 مردوں کے رجسٹریشن کروائے گئے۔ سائبرآباد پولیس نے آج ریلوے ریکروٹمنٹ سیل امتحانات میں بڑے پیمانے پر ہائی ٹیک نقل نویسی کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 30 افراد بشمول 10 امیدواروں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے عصری آلات و الیکٹرانک اشیاء برآمد کر لیا۔ تفصیلات کے بموجب کل جنوبی ہند کے 6 ڈویژنز میں محکمہ ریلوے کی جانب سے ریلوے ریکروٹمنٹ سیل گروپ ڈی امتحانات کا انعقاد ہوا تھا، جس میں سکندرآباد، حیدرآباد، گنٹور، وجے واڑہ اور ناندیڑ میں قائم کیے گئے سینٹرز پر امیدوار امتحانات لکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک سائبرآباد پولیس کی اسپیشل آپریشن ٹیم نے مولا علی ریلوے کوارٹر، سالار جنگ واٹر پمپس واقع اوپڑگڑا میں کل دوپہر دھاوا کرتے ہوئے 20 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے الیکٹرانک اشیاء برآمد کر لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس اسپیشل آپریشن ٹیم وی رام چندر ریڈی نے بتایا کہ گرفتار افراد ہائی ٹیک نقل نویسی میں ملوث تھے اور اس ریکٹ کا سرغنہ ریلوے ملازم ہیں۔ امیدواروں سے فی کس 5 لاکھ روپے وصول کیے، جس کے عوض انہیں الیکٹرانک عصری آلات فراہم کیے گئے۔ ریلوے ملازم نے اپنے ساتھیوں الیاس، ورون، گریدھر، وینکٹیش اور سری ناتھ اور دیگر 4 کی مدد سے ایک ٹولی تشکیل دی جو پرچے سوالات کے جوابات لیپ ٹاپ کے ذریعے تیار کرتے ہوئے الیکٹرانک عصری آلہ جس میں سم کارڈ موجود ہوتا ہے، اس کی مدد سے امیدواروں کو امتحان لکھنے میں مدد کر رہے تھے۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل میں رکاوٹیں حائل کرنے کا ذرائع ابلاغ پر الزام عائد کرتے ہوئے جناب ظہیر الدین علی خان نے کہا کہ متحدہ ریاست آندھرا پردیش کے سرمایہ کاروں کی نگرانی میں چلائے جانے والے میڈیا نے تلنگانہ تحریک کو سبوتاژ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ آج تلنگانہ ریسورس سینٹر کے دفتر چندرم میں ٹی آر سی کے 150ویں مذاکرے تلنگانہ کی تعمیر نو میں ذرائع ابلاغ کے رول سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ چیئرمین تلنگانہ پریس اکیڈمی علم نارائنا کے علاوہ ٹی اشوک کمار، کے سرینیواس ریڈی، آر دلیپ ریڈی، ڈی سائی بابا، ایس ویرنا بھی اس مذاکرے سے خطاب کیا۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل بھی 1400 سے زائد نوجوانوں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے، جنہوں نے علیحدہ ریاست کی تشکیل کے لیے اپنی قیمتی زندگیوں کو تک قربان کر دیا۔ اس کے بعد تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام پر تشکیل دی گئی رضاکارانہ تنظیموں کے بشمول سیاسی جماعتوں نے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کو یقینی بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ کی تعمیر نو کے لیے تلنگانہ کے شعبہ صحافت میں اتحاد کو ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا مخالف تلنگانہ سرمایہ داروں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ کی تعمیر نو کے خلاف رچی جانے والی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دینے کو ضروری قرار دیا۔ انہوں نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا سے اپنی وابستگی بڑھانے کی تلنگانہ کے نوجوانوں سے اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ مصر کا انقلاب سوشل میڈیا کا مرہون منت ہے، جس نے انقلابیوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنے کی راہیں ہموار کی۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست کا بڑا حصہ بالخصوص نوجوان طبقہ مایوسی کا شکار ہو رہا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک بابری مسجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر تک اپنے احتجاج کو جاری رکھے گی۔ بابری مسجد کی شہادت میں ملوث افراد کو جب تک کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جائے گا، تحریک سے وابستہ ہر کارکن صدائے احتجاج بلند کرتا رہے گا۔ مجلس بچاؤ تحریک بابری مسجد کی شہادت میں کی گئی سودے بازی کو منظر عام پر لائے گی۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر قائم خان، صدر مجلس بچاؤ تحریک نے کل شام مہدی فنکشن ہال نس ڈبیل پورہ فلائی اوور کے پاس اجلاس عام کی صدارت کے دوران کیا۔
مجلس بچاؤ تحریک کے اس اجلاس میں شہر کے تمام کارکنان و مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر قائم خان نے کہا کہ 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت کی یاد تازہ رکھنے کے لیے مسلمان اپنے گھروں پر سیاہ پرچم لگائیں اور اس دن اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں لگا کر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے بابری مسجد کی شہادت کو یاد کریں۔ ڈاکٹر قائم خان نے اس موقع پر موجود کثیر اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 6 دسمبر کے دن بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو کر دعا کریں کہ بابری مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر ہو۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان دنیا کی کامیابی سے زیادہ آخرت میں کامیابی پر توجہ کریں۔ ڈاکٹر قائم خان نے کہا کہ ہمارے نزدیک اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور پیش نظر رکھیں۔ انہوں نے تحریک کے کارکنوں سے کہا کہ وہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، حالات سے مایوس نہ ہو۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے حلقوں میں عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ ترجمان مجلس بچاؤ تحریک نام مجید اللہ خان اور فرد خان انجینئر نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے ماننے والے دنیاوی طاقتوں کی پرواہ نہ کریں۔ انہوں نے سنگ پریوار کی مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی سازشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آج حکومت کا نظم و نسق اور حکومت کے اعلیٰ عہدیدار تعصب پسندی سے کام لے رہے ہیں۔ ہم کو ان حالات میں سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کے سامنے کئی ایک چیلنجز ہے۔ مسلم قیادت کے دعوے دار اپنے مفادات کی خاطر فرقہ پرستوں سے ساز باز کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو خبردار کیا اور کہا کہ ہم بابری مسجد کی شہادت میں ملوث افراد سے کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ کارپوریٹر مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان خالد نے کہا کہ غازی ملت نے دنیا کے اقتدار کی پرواہ نہیں کی اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ہم کو غازی ملت کے مشن پر گامزن ہوتے ہوئے حق و باطل کی اس لڑائی میں حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ احتجاج حیدرآباد کی سرزمین پر کیا گیا۔ مجلس بچاؤ تحریک 6 دسمبر کو آندھرا پردیش و تلنگانہ بند منائے گی۔ جناب خالد نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ 6 دسمبر کو یوم سیاہ و بند میں حصہ لیتے ہوئے حکومت کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم بابری مسجد کی شہادت کو بھولے نہیں ہیں۔